اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ثامنا فاعل نعم و بئس، آٹھویں جو بحث ہے ہماری باب فاعل میں وہ فاعل نعم اور بئس کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تاسعاً یعنی نویں جو بحث وہ آخری والی بحث ہوگی۔ اب یہاں سے مصنف کہتے ہیں کہ فاعل نعمہ اور بئسا، یہ فاعل نعمہ اور بئسا کیوں لائے؟ کیونکہ ہماری جو بحث ہے فاعل میں ہے، تو پھر یہ بھی کیونکہ اس کے فاعل ہیں تو اس لیے ان کو لے کر آئے۔ ان کے لیے کچھ الگ مخصوص احکام ہیں اور مصنف چاہتے ہیں کہ ان کو اس کے ضمن میں ذکر کر دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ اچھا، تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ نعمہ اور بئسا کے فاعل میں کچھ خصوصیات ہیں، تو ان کو ذکر کرنے کے لیے مصنف نے یہ بحث چھیڑی ہے۔ بالکل آسان ہے، اس متن کو حل کرتے، شرح کو حل کرتے جاتے ہیں۔ ثامناً فاعل نعمہ و بئسا، آٹھویں بحث فاعل نعمہ اور بئسا، جن کو افعال مدح اور ذم بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہنا فاعل نعمہ اور بئسا کی بحث ہے، یا یہ کہیں کہ افعال مدح و ذم کا جو فاعل ہوتا ہے اس کی بحث ہے، یعنی افعال مدح و ذم کا جو فاعل۔ علی کل حال وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ نِعْمَ أَوْ بِئْسَ وَجَبَ فِي فَاعِلِهِ، کہ جب فعل نعمہ اور بئسا ہو، اور اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب فاعل کا عامل نعمہ اور بئسا ہو، تو اس صورت میں یہ جو فاعل ہے چند شرائط اس پر لاگو ہوتی ہیں۔ وجب فی فاعلہ، تو ان کے فاعل میں واجب ہے، یعنی نعمہ اور بئسا کے فاعل میں یہ چند شرائط واجب ہیں۔ تو پہلی جو شرط مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون اسما معرفا بالالف واللام، وہ جو فاعل ہے نعمہ اور بئسا کا، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ایسا اسم ہونا چاہیے کہ جو معرف بالالف واللام ہونا چاہیے، یعنی الف اور لام سے معرفہ کیا گیا ہو اس کو، تو اس طرح کا فاعل ہونا چاہیے نعمہ اور بئسا کا۔ مصنف نے مثال پیش کی ہے کہ نعم العبدو، یہاں پر دیکھیں عبدو العبدو، یہ الف لام اس پر داخل ہے، یہ کیا ہے؟ الف لام تعریف یا الف لام معرفہ اس پہ داخل ہے، لہٰذا اس کا فاعل کیا ہے؟ الف لام معرفہ کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ یہ پہلی شرط تھی کہ جو اس کا فاعل ہے نعمہ اور بئسا کا وہ معرف بالالف واللام ہو۔ اب ہم سوال کریں کہ اگر ہمیں ایسا کوئی فاعل نہ ملے جو الف اور لام کے ساتھ ہو، تو کیا وہ اس نعمہ اور بئسا کا فاعل بننے کی قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا؟ مصنف کہتے ہیں کہ تھوڑا ہم آپ کو اس میں مجال اور اجازت دیتے ہیں کہ آپ اگر نہیں ڈھونڈ سکتے ایسا کوئی فاعل کہ جس پر الف لام ہو، تو پھر جو فاعل ہے وہ کسی ایسے اسم کی طرف مضاف ہو کہ جس پر الف لام داخل ہو، یعنی خود فاعل پر الف لام داخل نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فاعل کسی ایسے اسم کی طرف مضاف ہو کہ جس مضاف الیہ پر، یعنی جس کی طرف یہ اضافہ ہوگا فاعل تو وہ مضاف الیہ ہوگا، اس مضاف الیہ پر الف لام داخل ہو۔ تو پہلی شرط کیا تھی کہ خود اس الف لام اس فاعل پہ داخل ہو، اگر فاعل پہ نہیں ہے تو اس چیز پر کہ جس کی طرف یہ فاعل مضاف ہوا ہے اس میں داخل ہونا چاہیے۔ وجب فی فاعل ان یکون اسما معرفا بالالف واللام نحو نعم العبد او مضافا لما فیہ ال، یا اس چیز کی طرف اضافہ ہو کہ جس میں ال کو پایا جاتا ہے، یعنی جو الف لام کے ساتھ معرفہ ہو اس کی طرف یہ اضافہ ہو رہا ہے یہ فاعل، کہ قولی تعالی ولدار الآخرت خیر ولنعم دار المتقین۔ نعمہ دارو، یہ دارو نعمہ کے لیے فاعل واقع ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس دار میں جو شرط تھی، یعنی اس فاعل کی جو شرط تھی الف لام داخل ہو، اس میں وہ نہیں ہے۔ دار فاعل ہے لیکن الف لام سے خالی ہے، لیکن یہ دار ایسے اسم المتقین کی طرف اضافہ ہوا ہے کہ جس میں الف لام پائی جاتی ہے،
تو خود اسم پر الف لام ہو یا جس کی طرف یہ اضافہ ہو اس میں ہو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک اور مثال آیت میں لے کر آتے ہیں کہ وَلَا بِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یہاں پر بھی دیکھیں مثویٰ اس کے لیے فاعل ہے لیکن وہ الف لام کے ساتھ نہیں ہے، البتہ جس کی طرف یہ اضافہ ہے المتکبرین یہ کیا ہے؟ الف لام کے ساتھ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے ہم نے شرائط بتائے تھے نا، یہ سارے شرائط اسم ظاہر کے تھے، یعنی کوئی اسم ظاہر اگر فاعل بنے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ یا تو خود اس پر الف لام ہو یا جس پر الف لام ہو اس کی طرف یہ اضافہ ہو۔ یہ اسم ظاہر کی کیا تھی؟ شرائط تھی، یعنی جب نعمہ اور بئسا کا فاعل اسم ظاہر واقع ہو تو اس میں یہ شرط ہے کہ یا تو وہ خود الف لام کے ساتھ واقع ہو، ایک اگر خود الف لام کے ساتھ نہیں تو ایسی چیز کی طرف اضافہ ہو کہ جس میں الف لام ہو، جس طرح کی مثالیں ہم نے پیش کی۔ یہ ساری شرائط اس فاعل کے بارے میں تھی کہ جو فاعل اسم ظاہر ہو، لیکن اگر اس کا فاعل ضمیر ہو اور ضمیر بھی مستتر ہو، کہتے ہیں کہ ہاں اس کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ جب نعمہ اور بئسا کا فاعل ایک ضمیر مستتر واقع ہو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے بعد ایک نکرہ آئے گا جو تفسیر کرے گا، وضاحت کرے گا کہ یہاں پر فلاں چیز محذوف ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے نکرہ جو اس کے بعد آئے گا اور تفسیر کرے گا، وضاحت کرے گا، وہ منصوب ہوگا تمیز کی بنا پر، کیونکہ منصوبات میں انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی کہ منصوبات میں جب مفعول کی بحث آئے گی وہاں پر کیا کہ منصوبات میں تمیز بھی ہے، حال ہے، مفعول ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کل حال جب اس کا فاعل نعمہ اور بئسا کا کیا ہو؟ ضمیر ہو، مستتر ہو، اور اس کی تفسیر نکرہ سے کی جائے تو وہ نکرہ کا کیا اعراب ہوگا؟ تمیز کی بنا پر وہ منصوب ہوگا۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں او مضمرن، یا اس کا جو فاعل ہے وہ ظاہر نہ ہو، مضمر ہو یعنی ضمیر ہو، مستترن لیکن وہ ضمیر کون سی؟ بارز نہیں، کیونکہ ضمیر کی اقسام ہم نے پڑھے ہیں، ایک ضمیر بارز ایک ضمیر مستتر، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ مضمرن ضمیر ہوگا اس کا فاعل لیکن مستترن ضمیر مستتر، مفسرن بنکرتن، مفسرن بنکرتن کہ اس کی تفسیر کی جائے گی بنکرتن، نکرہ کے ساتھ۔ کون سا نکرہ؟ بعدہ کہ جو اس کے بعد آئے گا، یعنی افعال مدح اور ضم، یا یہ کہیں کہ نعمہ اور بئس آئیں گے اور اس کا فاعل چھپا ہوگا اس کے بعد، یعنی نعمہ اور بئسا کے بعد ایک ایسا لفظ آئے گا جو نکرہ ہوگا، منصوبتن، اور منصوب ہوگا وہ لفظ نکرہ جو ہوگا اللہ تمیز، تمیز کی بنا پر ہے، یعنی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ تمیز ہے، ٹھیک ہے۔ تمیز انشاءاللہ اس کے احکام اگلی بحث میں آئیں گے، واضح ہو جائیں گے۔ قولہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے بئس للظالمین بدلا، کہتے ہیں کہ یہاں پر بئس، یہ بئس کیا ہے؟ افعال ضم میں سے ہے، یعنی وہ فعل کی جس کو مذمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا فاعل کون سا ہے؟ اس کا فاعل وہ ضمیر ہے، یعنی ہوا، بئس ہوا سے مراد یعنی بئس ہو البدل، ہو اس طرح ہے، اصل میں ہو کی ضمیر وہ بدل کی طرف جاتی ہے جو خود ضمیر چھپی ہے ہوا۔ اور یہ کون بتاتا ہے؟ یہ بدلن جو لفظ آخر میں آیا ہے یعنی جو تمیز کی بنا پر، اس نے ہمیں آ کر بتایا کہ یہاں بئسا کے بعد ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو بدل کی طرف جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس طرح ہوگا کہ بئس للظالمین بدلا، یعنی اے بئس ہوا للظالمین بدلا، یا یہ کہیں کہ بئس البدل بدلا، کتنا برا بدلہ ہے کہ جو بدلہ لیا جائے گا ظالمین سے، ظالمین کے لیے جو بدلہ ہے، جو انتقام ہے ان سے، وہ برا ہوگا ان کے لیے۔ اللہ کل حال ہم نے یہاں تک یہ بیان کر دیا کہ جو فاعل نعمہ ہے وہ اور فاعل بئسا ہے یا فاعل افعال مدح و ضم ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اگر ظاہر ہو تو الگ شرائط ہیں، ضمیر ہو تو الگ شرائط ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کو ہم ذکر کریں گے، یہ جو ضمیر ہے جب فاعل اس کا ضمیر ہو اس کے لیے چند احکام ہیں۔
جس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا لیکن شارحین نے کچھ نے ذکر کیا، ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف تھوڑا اشارہ کر دیں. اور بعض جو ہے اس طرح کے یعنی مثلا یہ احکام کچھ ضمیر کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور کچھ کا تعلق اس تمیز سے ہے، کچھ احکام تمیز کے کچھ ضمیر کے. تو ان میں سے ہم چند بیان کرتے ہیں کہ احکام ضمیر میں سے ہے کہ وہ ضمیر جو نعمہ اور بیسا کے ساتھ مرفوع ہوتی ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ وہ ضمیر مستتر ہو وجوباً، یعنی وہ ضمیر ظاہر نہ ہو بلکہ چھپی ہوئی ضمیر ہو اور اس کا چھپانا واجب ہے. سوال ہے کہ آیا اس ضمیر کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ یا نہیں کر سکتے؟ جواب، اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، نہ تثنیہ میں نہ جمع میں، کہیں پر بھی نہیں. اچھا، یہ جو ہم نے حکم لگایا ہے اس کی کوفیوں نے مخالفت کی ہے. کوفی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، تثنیہ میں، جمع میں، یعنی اس ضمیر کو مفرد کی صورت میں، تثنیہ کی صورت میں، جمع کی صورت میں ظاہر کر کے لایا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کوفیوں کی بات ہے. یہاں تک یہ کوفیوں نے بات کر دی، یہ پہلا حکم ختم ہوا. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ضمیر فاعل واقع ہوگی افعال مدح اور ضم کی، یہ ضمیر اس کے ضمیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی چیز کے لیے تابع بنے. انشاءاللہ توابع کی بحث میں آئے گا کہ توابع کتنے ہیں، نعت ہے، بدل وغیرہ. یہ تو توابع کی اتباع کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ضمیر کی جو یہ جو ضمیر ہے یہاں پر، جو ضمیر ہم اس کے لیے فاعل قرار دے رہے ہیں، یہ ضمیر شباہت رکھتی ہے ضمیر شان سے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ابہام کا قصد کیا جاتا ہے تاکہ معنی کی تعظیم اور عظمت بیان ہو سکے. علی کل حال، اور دوسرا یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ضمیر جو ہے کبھی بھی وہ نعت واقع نہیں ہوتی. تو یہاں پر اگر اس کو نعت واقع کریں گے، کسی کے لیے صفت واقع قرار دیں گے، وہ درست نہیں ہوگی. اور صفت نعت یہ توابع میں سے ہے. انشاءاللہ اس کی بحث آگے آئے گی کہ کیا ہے، تفصیلاً اس کی بحث آئے گی. تیسری جو بات ہے یا تیسرا جو حکم ہے اس ضمیر کے لیے کہ اس ضمیر کی تفسیر ہونی چاہیے. جو ضمیر فاعل واقع ہو، کس کے لیے؟ اس فاعل افعال مدح و ضم کے لیے یا افعال نعمہ اور بیسا کے لیے، تو اس ضمیر کی تفسیر ہونی چاہیے تمیز کے ساتھ. جب ہم یہاں پر پہنچے تو کچھ احکام پھر تمیز کے لیے بتائے جاتے ہیں. مثلا کہ وہ جو تمیز چیز واقع ہو نکرہ عامہ ہو، ٹھیک ہے، نہ ہی کہ نکرہ عامہ نہ ہو بلکہ کسی اور کی طرح، جس طرح مثال دیتے ہیں کہ جیسے شمس ہے یا بدر ہے یا قمر ہے، ان کا جو ہے تمیز واقع ہونا درست نہیں کیونکہ یہ نکرہ عامہ نہیں ہے. اور دوسرا حکم اس تمیز کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو نکرہ ہے یعنی جو تمیز واقع ہو، ایسی چیز نکرہ تمیز واقع ہو کہ جس پر الف اور لام داخل ہو سکتا ہو. اگر وہ اس طرح ہو کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہو سکتا تو جمہور نحوی یعنی اکثر نحویوں کے ہاں یہ درست نہیں ہے. اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں، مثلا جس طرح ذکر کرتے کہ یہ تمیز جو ہے یہ کلام میں ذکر ہونی چاہیے. سیبوئے وغیرہ نے، ابن عصفور نے، انہوں سب نحویوں نے تقریباً یہ بیان کیا ہے کہ یہ ضمیر جو ہے جس کی تمیز بیان کی جاتی ہے تو وہ خود تمیز کلام میں ذکر ہوتا کہ پتہ چلے کہ یہ اس کی تفسیر کر رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی اس تمیز کو ہی حذف کر دیں. لیکن ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ جہاں پر تمیز کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہو تو وہاں پر حذف ہو سکتی ہے تمیز بھی. اور ان کا کچھ اشارہ باب مبتدا اور خبر میں بھی گزر چکا ہے. انشاءاللہ آگے بھی ان کی ساری چیزوں کی بحث آئے گی. علی کل حال ہم نے یہ واضح کرنا چاہا جہاں تک ممکن ہو سکا کہ یہ جو ضمیر مستتر فاعل واقع ہو افعال مدح و ضم کے لیے، اس کے چند شرائط ہیں، مثلا جیسے ہم نے کچھ ذکر کیے.
اور خود اس تمیز کے لیے بھی چند شرائط ہیں. اچھا، وَإِذَا اسْتَوْفَتْ نِعْمَ فَاعِلَهَا الظَّاهِرَ أو فاعلها المضمر وتمیزه جیء بالمخصوص بالمدح او الذم. مصنف کہتے ہیں کہ جب اس کے فاعل ظاہر یا فاعل مضمر اور تمیز کے احکام پورے ہوں. کیا مطلب ہے؟ مثلا اس افعال مدح اور ذم کے لیے اگر ظاہر ہے تو اسم وہ الف لام کے ساتھ ہو یا الف لام کی طرف اضافہ ہو تو شرط پورے ہو گئے. اس طرح اگر ضمیر ہے تو ضمیر مستتر ہو، اس کی تمیز کے ساتھ تفسیر ہو، پھر اس تمیز میں بھی شرائط پائے جائیں کہ مثلا وہ نکرہ عامہ ہو، ال کو قبول کرتا ہو، یہ ساری چیزیں. تو اس صورت میں ایک اور چیز کا اضافہ کریں گے کہ ان کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے، اس افعال کے لیے مخصوص کو لائیں گے. یعنی وہ چیز جو ابھی لائیں گے ہم، اس کو کہتے ہیں مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم. اس کی تھوڑی وضاحت دیتے ہیں ہم اس طرح. نعمہ کے بعد جو چیز واقع ہوگی وہ اس کے لیے فاعل ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور چیز آئے گی کہ جو مخصوص کہلائے گی. مخصوص کس طرح کہلائے گی کہ اگر افعال مدح میں سے ہے تو مخصوص بالمدح کہلائے گی وہ چیز. یعنی وہ چیز مخصوص ہے کہ اس کی مدح کی گئی ہے، یا وہ چیز مخصوص ہے کہ اس کی مذمت کی گئی ہے. جس طرح مثالوں میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. تو پہلے فعل، بعد میں فاعل، اس کے بعد مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم. اگر فعل مدح والا ہے تو بعد میں جو آنے والی چیز ہے وہ مخصوص بالمدح کہلائے گی. اگر مخصوص جو فعل ہے وہ ذم والا ہے، مثلا بیسا ہے، تو اس کے بعد جو فاعل کے بعد آنے والی چیز مخصوص بالذم کہلائے گی. تو اس طرح پھر ہم اس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو مخصوص بالمدح ہے یا مخصوص بالذم ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہی فاعل والا اس کا اعراب ہے. تو فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ بھی مرفوع. دیکھیں، اذا استوفت نعمہ فاعلها الظاہر، جب نعمہ کا جو فاعل ہے ظاہر اس کے شرائط پورے ہوں، او فاعلها المضمر و تمیزہ، یا اس کا جو فاعل مضمر ہے اور اس کی جو تمیز ہے اس کے شرائط سارے پورے ہوں، جی بالمخصوص بالمدح، تو اس کو لایا جائے گا مخصوص بالمدح، او الذم یا مخصوص بالذم. فقیل نعم الرجل زید، نعم فعل، رجل فاعل، زید مخصوص بالمدح ہے، فاعل نہیں ہے. نعم الرجل، کتنا اچھا مرد ہے. کیا؟ کون کتنا اچھا مرد ہے؟ زید. تو یہ زید جس کی تعریف کی گئی ہے جو مخصوص بالمدح ہے. نعم رجلا زید. یہاں پر دیکھیں رجولن کیوں آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہاں پر نعمہ کے بعد فاعل ضمیر مستتر ہے اور رجلن اس کے لیے تمیز ہے. نعم الرجل رجلا زید، اس طرح ہے. وإعراب، اس کا اعراب کس طرح ہے کہ یہ مبتدا، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. مثلا زید مبتدا ہے، یعنی یہ جو خود افعال یہ مخصوص جو ہے مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم یہ مبتدا ہے. والجملۃ قبلہ خبر، اس سے پہلے والا جملہ ہے وہ سارا کیا ہے؟ خبر ہے. یعنی نعم الرجل زید میں اصل میں گویا کس طرح ہے؟ زید نعم الرجل، زید اچھا مرد ہے، اس طرح گویا ہے. تو یہ زید مبتدا کہلائے گا اور وہ جو نعم الرجل پہلے والا جملہ وہ سارا خبر کہلائے گا. یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی مبتدا اور خبر کی جب بھی بات آتی ہے تو وہاں پر ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ وہاں ان کے درمیان ایک ربط کا ہونا ضروری ہے جو بتائے کہ یہاں اس مبتدا کا اس خبر کے ساتھ تعلق ہے، ربط ہے، کوئی رشتہ ہے. کہتے ہیں کہ ہاں، والرابط بینہما، ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کون سی چیز ہے؟ العموم الذی فی الالف واللام، وہی عمومیت ہے کہ جو الف و لام میں پائی جاتی ہے. یعنی یہ جو الرجل ہے نا، یہ الرجل وہی زید ہے جس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ الف لام جو ہے عموم والا، یہ دلالت کرتا ہے کہ
میں کتنا اچھا مرد ہے، مثلا نعم الرجل، اچھا مرد ہے، تو مرد سے مراد وہی زید ہے اور زید وہی الرجل ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر الف لام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ پیچھے ہم نے معرفات کی بحث میں پڑھا ہے کہ کس طرح یہ اقسام جو پڑھے تھے ہم، ضمیر ہے، دوسرے معرفات، معرف بالالف واللام ہے، اس کی بحث میں آیا تھا کہ مثلا بیعت الفرس، بیعت اشتریت الفرس و بیعتہ، یا اس طرح کا کوئی جملہ تھا. تو اس سے مراد کہ الف لام بھی کبھی کبھار یہ دلالت کرتی ہے ربط پر. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ الف لام عموم کا جو ہے الرجل پر، یہ عموم والا الف لام دلالت کرتا ہے کہ رابطہ پایا جاتا ہے رجل اور زید کے درمیان، یا یہ کہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان. اچھا، تاسعاً آخری بحث اس کی اور انشاءاللہ اس باب کو ختم کریں گے، وہ یہ ہے کہ تقدیم المخصوص و تأخیرہ و حذفہ. یہ جو ہم نے مخصوص بتایا ہے، چاہے وہ مخصوص بالمدح ہو یا مخصوص بالضم ہو، اس کے لیے چند احکام ہیں. ولا يجوز بالاجماع، اجماع نحوین، یعنی تقریباً تمام نحوی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے ان یتقدم المخصوص علی الفاعل، کہ مخصوص کو فاعل پر مقدم کیا جائے. یعنی فعل فاعل مخصوص ترتیب اس طرح ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فعل رکھیں پھر مخصوص آخر میں فاعل، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے. فلا یقال، اس طرح نہیں کہا جا سکتا نعم زید الرجل، اس طرح نہیں ہو سکتا. ولا علی التمیز، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ اس افعال مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کو تمیز پر مقدم کریں. خلافاً للکوفیین، یہاں پر بھی کوفیوں نے مخالفت کر دی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہے وہ مقدم ہو سکتا ہے فاعل پر بھی تمیز پر بھی. فلا یقالو، خلافاً للکوفیین کو ہٹا دیں. ولا علی تمیز، یہ مقدم نہیں ہوتا تمیز پر بھی. کون؟ یہ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم. نعم زید رجلا، یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ کہنا درست نہیں ہے. یعنی نعم زید رجلا کہنا، کیونکہ اصل میں نعم رجلا زید ہے، تو اس طرح کہنا درست نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جو ہم نے اشارہ کیا تھا شرائط کی طرف، کہ کچھ شرائط ہیں کہ جو ضمیر میں پائے جانے ضروری ہیں، کچھ تمیز میں پائے جانے ضروری ہیں. تو ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لیے تمام نحوی اس پر متفق ہیں کہ یہ جو افعال مدح یا افعال ضم کے لیے مخصوص لایا جاتا ہے، اس کو فاعل پر مقدم نہیں کیا جا سکتا. لیکن کوفی والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے. اچھا، وَيَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ، اور یہ بھی اکثر رویوں کا اجماع ہے اس چیز پر کہ ان یتقدم علی الفعل والفاعل، یہ جو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو مقدم کریں فعل فاعل دونوں پر. کس طرح؟ نحو زید نعم الرجل، یہاں پر دیکھیں زید مخصوص بالمدح نعمہ کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا تعلق اس کو کہیں گے مخصوص بالمدح. زید نعم الرجل، نعمہ فعل، الرجل فاعل، اور زید مخصوص ہے، مخصوص بالمدح ہے، اور یہ رجل فاعل نعم فعل دونوں سے پہلے آ گیا ہے. یہ مشکل نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بیچ میں نہیں لا سکتے، یعنی نعم زید الرجل نہیں کہہ سکتے. اور یعنی یہ کہیں کہ آپ نعم یا بئسا، یہاں کہیں افعال مدح اور ضم کے مخصوص کو ان کے فاعل پر مقدم نہیں کر سکتے، لیکن فاعل اور فعل دونوں پر مقدم کریں تو یہ درست ہے. وَيَجُوزُ، یہ بھی جائز ہے کہ ان تحذفہ، آپ اس کو حذف بھی کر دیں، یہ بھی جائز ہے. یعنی مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کو حذف کر دیں، یہ جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کب؟ اذا دل علیہ دلیل، جب کوئی چیز اس پر دلالت کرے کہ یہاں پر کیا ہے، فلاں حذف ہے، یعنی وہ جو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہے پتہ چل جائے کہ یہاں پر یہ چیز حذف ہے. جس طرح قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. اس کی تھوڑی تفسیر ہمیں کرنی پڑے گی تاکہ یہ مثال اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے.
ان یہ ان حرف توقید اور حرف نصب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. نا ضمیر متصل مبنی علی السکون ہے محل نصب میں. وجد نہ ہو یہ وجد فعل ماضی مبنی علی السکون. نا ضمیر متصل مبنی علی السکون محل رفع میں ہے فاعل ہے. اور ہا ضمیر متصل ہے مبنی علی الضم ہے محل نصب میں مفعول اول بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور صابرا مفعول ثانی ہے. نعم یہاں پر شاید مثلا یہاں سے شروع ہوتا ہے. نعم فعل ماضی ہے جامد ہے اور مد انشاء مدح یعنی مدح کے لیے آتا ہے یہ. العبد فاعل ہے مرفوع ہے علامت رفع اس کی ضمہ ہے جو اس پر ظاہر ہے اس کے آخر پر. یعنی یہ جو جملہ نعم العبد یہ پورا جملہ خبر ہے ایک مبتدا موصوف کے لیے کہ جو ہوا ہے اور وہ مخصوص بالمدح جو ہوا ہے جو مبتدا ہے جو بھی کہیں وہ محذوف ہے یہاں پر. اچھا اس کے بعد جو ہے انہو اواب یہ ان حرف توکید یا حرف نصب بھی کہہ سکتے ہیں. ہا ضمیر متصل مبنی علی الضم ہے محل نصب میں ہے. اس میں ان اواب ہے اس میں ان اواب بن. اچھا اس میں ان اواب کیا ہے یہ یعنی اس کو یہ کہیں کہ انہو یہ ہو جو ہے ضمیر جو ہے یہ اس کا اسم ہے. اواب کیا ہے خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے کہ جو ہوا ہے وہ کیا ہے ایوب. ہوا کی ضمیر ایوب کی طرف جاتی ہے. تو اس مثال میں دوبارہ غور کریں کہ سارے چیزوں کو چھوڑ کر نعم العبد یہاں پر کہ اچھا عبد ہے. یہاں پر نعم العبد جب کہا تو یہاں پر ایک ایسی چیز ہے کہ جو دلالت کرتی ہے کہ یہاں پر مخصوص بالمدح یعنی جس کی مدح کی جا رہی ہے وہ حذف ہے کیونکہ قرینہ واضح ہے نشانی واضح ہے کہ ہم اوصاف بیان کر رہے ہیں حضرت ایوب کی. خود بتا رہے ہیں یہاں پر نعم العبد ہوا انہو اواب یعنی ہوا کی ضمیر یا یہ کہیں کہ ہوا جو مبتدا وہ محذوف ہے اور جو افعال مدح میں سے تھا یا افعال مدح یعنی مخصوص بالمدح میں سے تھا وہ حذف ہو گیا ہے. اور اس پر یہ جو قرائن ہے یہ جو جملہ ہے دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر مخصوص بالمدح حذف ہوا ہے اور اس کو کیا ہے آپ حذف کر سکتے ہیں یعنی ذکر بھی کر سکتے ہیں لیکن حذف کرنا بھی جائز ہے. تو یہاں پر حذف کیا گیا قرآن کی اس آیت میں ایوب کو جو کہ مخصوص بالمدح تھا. اس طرح کی اور مثالیں میں ہو سکتی ہے کہ جہاں پر مخصوص بالضم کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے. علی کل حال قاعدہ کیا بن گیا؟ قاعدہ یہ بن گیا کہ آپ کے لیے ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے. جائز کیا ہے کہ آپ اس کو فاعل اور فعل دونوں پر مقدم کر سکتے ہیں مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کو. اور ناجائز یعنی نحوی طور پر جو جائز چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو فاعل پر مقدم نہیں کر سکتے یا اس تمیز پر کہ جو فاعل کی تفسیر کرتی ہے اس کے لیے آپ اس پر اس کو مقدم نہیں کر سکتے. کس کو؟ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کو. نائب الفاعل سے انشاءاللہ اگلے درس میں. صلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.